حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا، فرمایا اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، عورتوں میں 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ لڑکیوں میں 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ پوچھا گیا اماں وہ 3 خوبیاں کون کون سی ہیں جو اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں؟ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا پہلی خوبی پردہ۔ پردہ ایک ایسی خوبی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اب خدا تعالیٰ کی پسندیدہ خوبیاں اپنانے والی عورتیں بھی تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہوئی نا۔ فرمایا اللہ کی پسندیدہ عورتیں بن جاؤ، پردے کو اپنا زیور سمجھو۔ آج کل کی عورت کہتی ہے جی پردے کا کیا، بس ذہن کا پاک ہونا چاہیے، دماغ کا صاف ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں میری بہن، تیرا ذہن کتنا بھی پاک و صاف ہو جائے، تیرا ذہن جتنا بھی پاک و صاف ہو جائے، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر پاک و صاف نہیں ہو سکتا۔ اور سن، پردے کا حکم سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی دیا گیا تھا۔ ایک ان پڑھ با پردہ اور با حیا عورت اس PhD عورت سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کہیں زیادہ بہتر ہے، جس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن پردہ نہیں، جس کے پاس ڈگری تو ہے اس کے بال ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، جس کے پاس ڈگری تو ہے، تعلیم تو ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں حیا نہیں، شرم نہیں۔ اس کے پاس ڈگری تو ہے، ماں باپ کا ادب نہیں کرتی، بھائیوں کا احترام نہیں کرتی، ہر وقت شیشے کے سامنے کھڑی ہو کے اپنے بالوں پہ اتراتی ہے، اپنے حسن پہ ناز کرتی ہے، اپنے حسن پہ فخر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا حسن دیا، میرے بال کتنے نرم ملائم ہیں۔ خود کو دوسری عورتوں سے الگ تھلگ سمجھتی ہے، اس کے پاس ڈگری تو ہے۔ ایسی عورت سے وہ ان پڑھ با پردہ اور با حیا عورت کہیں زیادہ افضل ہے۔ اے اسلام کی مقدس شہزادی، تجھے زیب نہیں دیتا کہ تو اپنے حسن پہ ناز کرے؟ تجھ سے پہلے کتنے حسن و جمال کی پیکر عورتیں قبروں میں جا سوئی، وہ بھی تیری طرح اپنے حسن پہ ناز کیا کرتی تھی۔ آج ان کے حسن کو، آج ان کے خوبصورت چہرے کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں۔ قبرستانوں میں جایا کرو نا، دیکھا کرو، غور کیا کرو، اپنے حسن پہ ناز نہ کیا کرو۔ ہمارے ہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے، ہمارے گھر فوتگی ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی بیٹا فوت ہو جائے، بہن فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے یا باپ فوت ہو جائے، تو جدائی کا غم ہر چیز پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ وہ نماز پر بھی مسلط، وہ پردے پر بھی مسلط، ہر چیز پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ یہ غم ہر چیز پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو اپنے پردے کا خیال نہیں رہتا، بوڑھے باپ کو نماز کا پتہ نہیں رہتا، وقت کا پتہ نہیں رہتا، ظہر کا وقت ہے، عصر مغرب عشاء کا وقت ہے۔ لیکن سنو، صحابہ کرام کے دور میں جب کوئی فوتگی ہو جاتی تھی، یہ جدائی کا غم ہر چیز پہ مسلط ہو جاتا تھا لیکن پردے پہ مسلط نہیں ہوتا تھا۔ فوتگی کے دن بھی عورتیں پردے کا خاص خیال رکھا کرتی تھی۔ ہر چیز پہ یہ غم مسلط ہو جاتا تھا لیکن نماز پہ مسلط نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں کو پتہ ہوتا تھا ابھی نماز کا وقت ہونے والا، اٹھو نماز پڑھو۔ میت اکیلی پڑی رہتی، کوئی پرواہ نہیں، وہ لوگ نماز ہر حال میں پڑھتے۔ اسلام کی مقدس شہزادی تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو جنگ کے دوران شہید ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گئے۔ ایک ہی بیٹا تھا، نوجوان بیٹا تھا۔ اب یہ عورت میرے نبی کی خدمت میں اس طرح حاضر ہوئی، سر سے لے کر پیروں تک پردے سے ڈھمپی ہوئی، کپڑے سے ڈھپی ہوئی۔ صحابہ نے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ جدائی کا غم تو ہر چیز پہ مسلط ہو جاتا ہے، پردے پر بھی مسلط ہو جاتا ہے، لیکن کس طرح کی خاتون ہے، اس نے سر سے لے کر پیروں تک پردہ کیا ہوا ہے، اسے ابھی بھی پردے کا خیال ہے، اتنا غم چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر۔ تو اس عورت نے کہا بھائیو، میرا بیٹا چلا گیا ہے تو کیا ہوا، میرا حیا تو نہیں گیا، میرا بیٹا فوت ہو گیا تو کیا ہو، میری حیا تو باقی، میرا حیا تو فوت نہیں۔ وہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ نمبر 2، شوہر سے ٹوٹ کے محبت کرنا۔ یہ ادا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، یہ خوبی بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔
جو عورت شوہر سے ٹوٹ کے محبت کرتی ہے۔ اب ایک عورت نکاح کے ذریعے اللہ رسول کی رضا کے لیے اپنا جسم ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے، اسے جانتی نہیں، پہچانتی نہیں، اسے اس کی طبیعت کا پتہ نہیں، اس کے مزاج کا پتہ نہیں، وہ کس طرح کا ہے اسے پتہ ہی نہیں، پھر بھی اللہ رسول کی رضا کے لیے نکاح کے ذریعے وہ اپنا جسم، اپنا خوبصورت جسم ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے، پھر اپنی کوکھ میں اس کے خون کو 9 ماہ تک رکھتی ہے، 9 ماہ تک درد سہتی ہے، دکھ سہتی ہے، تکلیفیں سہتی ہے، پھر موت کسی اذیت دے کر ہماری نسل پروان چڑھتی ہے، موت کسی اذیت دے کر ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب بچہ اس کی گود میں آتا ہے، جب بچہ گود میں آتا ہے تو ماں اپنی فکر بالکل چھوڑ کر ہمارے خون کی فکر میں لگ جاتی ہے، ہماری نسل کی فکر میں لگ جاتی ہے، بر وقت کھانا نہیں کھاتی۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد سال 2 سال تو ویسے ہی ماں اپنی فکر چھوڑ دیتی ہے، بچے کی فکر میں لگ جاتی ہے۔ وہ بچہ کس کا ہے؟ ہمارا بچہ ہے، ہماری نسل ہے۔ جب بچہ جوان ہوگا، وہ کوئی اچھا کردار کرے گا، اچھی خدمات سر انجام دے گا، تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ فلاں ماں کا بیٹا ہے، یہ کہے گا فلاں باپ کا بیٹا ہے، کوئی ماں کا نام نہیں لیتا۔ اس کا مطلب کہ وہ ہم پر احسان کر رہی ہے، ہماری نسل پروان چڑھا رہی ہے۔ تو 2 سال وہ اپنی فکر سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے، ہمارے بچے کی فکر میں لگ جاتی ہے، تو پھر اس کے چہرے پر جھریاں سی پڑنے لگ جاتی ہیں، اس کے جسم پر جھریاں سی پڑنے لگ جاتی ہیں۔ جب جھریاں پڑتی ہیں تو ہم یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں کہ عورت مرد کی جُتی ہوتی ہے، عورت مرد کے پاؤں کی جُتی ہوتی ہے۔ مرد کو جب بھی اپنے سائز کی کوئی جُتی نظر آئے تو مرد بدل لے۔ ایک فقیر درویش اللہ والے کی محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں بات چل رہی تھی، ایک شخص کہہ رہا تھا عورت مرد کے پاؤں کی جُتی ہوتی، مرد کو جہاں بھی اپنے مناسب سائز کی کوئی جُتی نظر آئے تو بدل لے۔ وہاں پر بیٹھے ایک شخص نے فقیر کی طرف، اللہ والے کی طرف اشارہ کیا، پوچھا حضرت کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا